मेरा नाम रविंदर सिंह है और बहुत से चीजों को हवा दे दी आपने एक गरीब का घर तोड़कर। मैं अभी भी अरफाज अहमद डैंग के घर पर ही मेरी सुई अटकी हुई है, क्योंकि ये मामूली काम नहीं हुआ, किसी का आशियाना छीन लिया आपने। आज एक आरटीआई भी फाइल हुई है जिसमें डीजीपीसी के काबिल मेंबर बलविंदर सिंह, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने पूछा है जेडीए से कि जितने भी इंक्रोचर जेडीए लैंड पर बैठे हुए हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो जारी की जाए, पब्लिक डोमेन में डाली जाए। और दूसरा उन्होंने ये भी पूछा उससे आरटीआई में, क्या कोई कानून ये आपको करने से रोकता है? उस कानून के बारे में भी बताओ अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो। उन्होंने ये भी कहा है कि अरफाज अहमद के पिता का घर तोड़ने में आपको डायरेक्शन कहां से मिली थी, आप वो भी बताओ। और ये भी बताओ कि ये वर्बल था या रिटर्न में था, ये किसके ऑर्डर से हुआ, वो भी आपको बताना पड़ेगा। ये बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट और डीजीपीसी के बड़े ही खास मेंबर, बड़े ही काबिल मेंबर, उन्होंने एक आरटीआई फाइल की है। इसलिए मैंने कहा एक गरीब का घर तोड़कर आपने मुसीबत मोल ली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हो गलत तो आपने किया है। शुरुआत ऊपर से करनी थी, वहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जज्बा चाहिए और सबसे बड़ी बात नीयत चाहिए। कहीं ना कहीं कमी हो सकती है उसकी। मेरे साथ हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील साहब, जो पहले दिन से ही इस केस पर अपनी नजर भी रखे हुए हैं और एक अच्छे इंसान होने के नाते उन लोगों के साथ, उस परिवार के साथ खड़े भी हैं। शेख साहब, सबसे पहला सवाल मुझसे ये रहेगा, अप्रिशिएट है जो आप कर रहे हो, जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ये घर अरफाज अहमद डैंग का ना होता, ये घर रविंदर सिंह का होता, ये रामचंद्र का होता, शेख शकील का यही स्टैंड होता? एग्जैक्टली यही स्टैंड होता। कि मैं आपको बता दूं, कभी तफरीक नहीं की है, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। मैं रविंदर भाई आपको बताऊं, दीपू एक थ्याल गांव मजालता का, जिसको सर्कस में अनंतनाग में मार दिया गया मिलिटेंट्स के द्वारा, मैं वहां पहुंचा थ्याल गांव में। मैंने एलजी साहब से गुजारिश की, ये गरीब परिवार है, और SRO 43 की डिमांड की। दीपू की वाइफ को जॉब मिला, दीपू के माँ बाप को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पेंशन लगी, उसका भाई राजू जो नाबीना था उसका ऑपरेशन हुआ, आज उसको आंखें मिली, 5 मरले की जमीन भी मिली। तो मेरा दिल दीपू के लिए भी धड़कता है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जी, मुझे जवाब मिल गया शेख साहब। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि आप कानून के जानकार हो, जब इस तरह का कोई काम होता है तो ये डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं और किस तरह से ये प्रोसेस होता है? रविंदर भाई, ये प्लानिंग जो है ये टॉप से स्टार्ट होती है, फीडबैक नीचे से जाता है। ये पहले एक टारगेट सिलेक्ट किया जाता है कि सिलेक्टिवली किसको टारगेट करना है, कौन शख्स है जो एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर रहा है। आप पिछले 1 साल 1.5 साल की अरफाज डैंग की रिपोर्टिंग देखिए, उसने क्राइम को दलेरी से हाईलाइट किया है, उसने चोरियों को हाईलाइट किया है। सैनिक कॉलोनी का जो मर्डर हुआ एक बॉम्बे की लड़की का, जिस तरह से दलेरी से उसने उसकी रिपोर्टिंग की, कहीं पे ऐसा लगता है कुछ लोग नाराज हो गए उस रिपोर्टिंग से, उसकी जुर्रतमंदाना रिपोर्टिंग से, उसकी सच्चाई से, उसकी ईमानदारी से। और ये प्लान बना, हाउ टू गैट द वॉइस ऑफ दिस पोर्टल न्यूज शहर इंडिया, कि अरफाज डैंग की आवाज को दबाना कैसे है। मैं बड़े वसूख से एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस तरह लोगों से जुड़ता नहीं हूं। मैं आपको बताऊं, मैं भी आपकी तरह बड़ा जज्बाती आदमी हूं, पहले मैं भी किसी इंसान को परखता हूं। अरफाज डैंग एक जम्मू में एक ऐसा जर्नलिस्ट है, अगर उसको अभी टेलीफोन उधमपुर से आएगा, उसको टेलीफोन अगर अभी मानसर से आएगा, उसको मड से आएगा, वो ये नहीं देखेगा कि हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है। एक शख्स उसको फोन करता है, मैं मुसीबत में हूं, पहुंचिए। ये मोटरसाइकिल के ऊपर अपने कैमरामैन को लेकर वहां पहुंच जाता है। जम्मू के लोगों ने उसके इसी जज्बे को, उसकी इसी ईमानदारी का रिवार्ड आज ये मिल रहा है कि पिछले 4 दिनों से उसके घर में अवाम का, सहाफियों का, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनका एक तांता लगा है। रविंदर भाई, आज हम किसी के घर जाते हैं, हमारे नजदीकी रिश्तेदार की भी वफात होती है, हम कहते हैं यार जल्दी वाइंड अप करो उसको,
آج اس کے گھر میں آپ دیکھیے صبح سے لے کر شام تک لوگ جا رہے ہیں. اور میں بڑے وثوق سے آپ سے ایک چیز کہا, اتنے لوگوں نے مجھ سے اس کا فون نمبر لیا. میری فیس بک فرینڈس, ایڈوکیٹس, جرنلسٹ جموں سے, باہر سے, انہوں نے کہا ہمارا میسج پہنچانا ارفاز ڈینگ کو, جب بھی وہ تعمیر شروع کریں گے 2 گتھیاں سیمنٹ, ریتا, بجری ہم اپنے اس بھائی کو دیں گے جو غریبوں کے کام آیا. سر ایک سوال ہو رہا ہے, اگر اس پروسیس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا جائے, دیکھا جائے کہ اگر یہ گھر ٹوٹتا ایسے ہی ٹوٹتا, پروسیس کیا تھا اس کا کہ ڈائریکشن یا تو ایل جی آفس سے آنے تھے یا پھر عمر عبداللہ سرکار سے آنے تھے, وہ پروسیس کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, ہاں, جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے وے بیک 2014 میں ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ میں ایک بڑی مچ پبلسائزڈ PIL ہے 19/2011 پروفیسر ایس کے بھلا ورسز اسٹیٹ آف JNK, جس میں روشنی کی ججمنٹ آئی الٹیمیٹلی 9 اکتوبر 2020 کو. 2014 میں ایک پبلک اسپرٹڈ کوئی سٹیزن تھا, اس نے میرے ایک بڑے بھائی ہیں ایڈوکیٹ رمیشور سنگھ جموال, وہ کرمنالوجسٹ سوسائٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک درخواست دی کہ بالکل ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ایک محلہ ہے جس میں 114 کنال زمین ہے, خسرہ نمبر 1184 من, جو کہ JDA کا رقبہ ہے اور اس کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی ہے, لہٰذا ہائی کورٹ اس کی کوگنیزنس لے اور انکروچمنٹ کو ریموو کیا جائے. ہائی کورٹ نے JDA سے جواب طلب کیا. روندر بھائی, اس وقت ہماری ڈائنمک IAS آفیسر سشما چوہان جی وائس چیئر پرسن تھی جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی. انہوں نے اس درخواست کا جواب دیا, انہوں نے ایک اپنا ایفیڈیوٹ فائل کیا ایز VC JDA کہ یہ جو ایریا ہے یہ باقاعدہ JDA کا ایریا ہے, JDA کو منتقل ہوا ہے اور یہ 100% انڈر انکروچمنٹ ہے. مانا انہوں نے مانا اور انہوں نے کہا کہ 538 فیملیز نے پکا سٹرکچرز جو ہیں اس زمین کے اوپر بنائے ہوئے ہیں. اور ٹائم اینڈ اگین ہمیں جموں کشمیر کی سرکار یعنی کہ میرا جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف اس 538 سٹرکچرز کو بلکہ اس کے علاوہ 10 اور ان آتھورائزڈ کالونیز ہیں جہاں جو کہ JDA کی زمین پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, ہم نے اس سب کو ریگولرائز کرنا ہے. اور میں روندر بھائی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, more than 18 colonies in Jammu city have already been regularized by the respective governments in Jammu and Kashmir. ہمارے جموں شہر میں, جس میں بخشی نگر آپ لے لیجئے, نانک نگر لے لیجئے, گجر نگر لے لیجئے, قاسم نگر لے لیجئے, راجیو نگر لے لیجئے, آپ یہ جو 4th برج کے ساتھ جو محلہ ہے بھگوتی نگر لے لیجئے, اس قسم کی 18 سے زیادہ ان آتھورائز کالونیز ریگولرائز کی جا چکی ہیں. اور یہی بات میڈم سشما چوہان نے لکھ کے دی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خسرہ نمبر 1187 پلوڑا جانی پور, جس کا میں روندر بھائی بار بار ذکر کرتا ہوں, ایکسیلشیر لین, جہاں پہ ہمارے LG صاحب جو لداخ کے ہیں, کوندر گپتا سن آف شری بندرا بن گپتا, ان کا 18 مرلے کا ڈبل سٹوری جو گھر ہے وہ بھی JDA کی زمین کے اوپر ہے. اور میں نے فیبرری 2023 کو LG صاحب کو لکھا تھا, میں نے پرنسپل سیکرٹری ریونیو کو لکھا تھا, میں نے پرنسپل سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ اور VC JDA کو لکھا تھا کہ یہ گھر JDA کی زمین کے اوپر ہے, انکروچمنٹ ہے, اس انکروچمنٹ کو ہٹائیے. میرا کہنے کا جو تاتپریہ ہے کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ارفاز ڈینگ واز پکڈ اپ سلیکٹیولی, وہ اس لیے ایک طرف سے JDA کہتی ہے کہ ہم نے ان آتھورائزڈ اللیگل جو انکروچمنٹس ہیں ایگزسٹنگ سنس لانگ, ہم نے ان کو ریگولرائز کرنا ہے. اگر آپ نے یہ سٹینڈ ڈویژن بینچ میں UT کی ہائیسٹ کورٹ میں 2014 میں لیا, آپ نے کیسے سلیکٹ کر لیا آؤٹ آف آل دیز انکروچرز
کہ ہم نے عرفاز ڈینگ کا گھر جو ہے اس کا جو آشیانہ ہے اس کو برباد اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شیخ صاحب کہ یہ سلیکٹ کیا گیا ہے، یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جے ڈی اے کو جواب دینا چاہیے، اس میں نہیں دیا انہوں نے جواب، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اگر وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللیگل تھا اس لیے ہٹا دیا، تو اس کے ساتھ بہت سارے سوال کھڑے ہیں جو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جے ڈی اے کو کس کی پرمیشن چاہیے تھی یہ گھر گرانے کے لیے ایز پر لا؟ میں آپ کو صحیح میں کہوں کہ ایک خلاف ورزی ونگ ہے جے ڈی اے کا۔ جے ڈی اے ایک اٹانومس باڈی ہے جو کہ اس کے چیئرمین جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک فنکشننگ میں آپ کو بتا دوں، جے ڈی اے کو ایک لینڈ بینک دے دیا گیا تھا 75,000 کنال زمین کا، کہ آپ نے لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کرنی ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ جے ڈی اے کو جب یہ لینڈ بینک دیا گیا تو روندر بھائی جے ڈی اے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی زمین کہاں کہاں پہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، صرف 5 یا 7,000 کنال زمین جے ڈی اے کو معلوم تھا آؤٹ آف 72,000 کنالز آف لینڈ۔ پھر یہی جو پٹیشن ہے، یہ جو ایس کے بھلا ورسز اسٹیٹ آف جے اینڈ کے، اس میں ہم نے ایک ایکسلشیر میں سٹوری کی، میرے ایک بھائی نے، موہندر ورما ان کا نام ہے، کہ جے ڈی اے کی زمین جے ڈی اے کو پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ میں نے وہیں سے بات پکڑی اور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی اس نیوز سٹوری کے اوپر کہ جناب ڈائریکشن دی جائے فار ریٹریول آف دی جے ڈی اے لینڈ۔ ہائی کورٹ نے سٹ کانسٹیچیوٹ کروائی اور ڈی جی کو کہا کہ اس سٹ کو پروٹیکشن بھی دی جائے اور لینڈ مافیا سے وہ زمین ریٹریو کی جائے۔ موسٹ آف دی لینڈ ایکسیپٹ جو ابھی ہاؤس میں بتایا گیا کہ 16,000 کنال زمین جو ہے ابھی بھی انڈر انکروچمنٹ ہے۔ جے ڈی اے کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا لینڈ بینک کہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور جو معلوم ہے جہاں پہ بگ فش بیٹھی ہوئی ہے، جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ جانا نہیں چاہتے۔ اور میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ جب جے ڈی اے نے یہ پالیسی ڈیسیجن ایک لیا ہوا ہے اور جموں کشمیر کی سرکار نے بھی کہا ہوا ہے کہ جو سنس لانگ جن کے سٹرکچرز ہیں ہم نے اس کو ریگولرائز کرنا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روندر بھائی، 9 اکتوبر 2020 کو جب ڈویژن بینچ کی روشنی کی ججمنٹ آئی تو ڈویژن بینچ نے کہا کہ یہ جو 20 لاکھ کنال اسٹیٹ لینڈ انڈر اللیگل آکوپیشن ہے اور پلس جو جے ڈی اے لینڈ بھی انڈر اللیگل آکوپیشن ہے، اس کو ریٹریو کیا جائے ایک حساب کے ساتھ۔ اور ڈویژن بینچ نے کہا کہ بھائی انکروچمنٹ یا اوکشن کرنے کا جو پروسیس ہے اٹ شوڈ سٹارٹ فرام دی ٹاپ، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کے پاس بڑے بڑے چنکس ہیں، یہ کس نے کہا؟ ڈویژن بینچ نے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں 9 تو اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہاں پہ مکمل خلاف ورزی ہوئی ہے روندر بھائی۔ میں آپ کو یہ پھر پوچھے گا کون جے ڈی اے سے؟ اب مجھے سوال نہیں آیا کہ نہ ایل جی صاحب پوچھ رہے ہیں نہ عمر عبداللہ سرکار پوچھ رہی ہے، کیونکہ وہ آ کر سیاست تو کر رہے ہیں وہاں پر۔ سریندر چودھری صاحب کو میں نے دیکھا وہاں پر، روندر رینا صاحب کو میں نے دیکھا، تو اب اس کو غلط تو ہوا ہے، اس غلط کو کوئی اس کا اکاؤنٹیبل ہے؟ روندر بھائی اگر آج ہم نے یہ سبجیکٹ جو کوشچن ابھی آپ نے ریز کیا، اگر آج ہم نے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا، سیاستدان تو تندور گرم دیکھ کر روٹیاں سیک رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن سب سے پہلے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے روپیش کمار جو وی سی جے ڈی ہے جس نے سلیکٹو ٹارگیٹنگ کی ہے، وہ سب سے پہلے ان کے خلاف ہائی لیول ڈپارٹمنٹ الیکشن انیشیٹ ہونا چاہیے۔ پینڈنگ انکوائری ہی شوڈ بی امیڈیٹلی پلیسڈ انڈر سسپینشن، اور یہ تمام سرکمسٹانسز انکوائر ہونے چاہیے کہ کس طرح سے یہ کانسپیریسی ہوئی کہ عرفاز ڈینگ کا گھر جو ہے وہ گرانا ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی مزیدار میں بات بتاؤں گا، اسٹیٹس آفیسر ہیں جو جے ڈی اے کے، وہ نوٹس دیتے ہیں عرفاز ڈینگ کو کہ بھائی آپ نے جے ڈی اے کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، کیوں نہ یہ انکروچمنٹ ہٹائی جائے۔ عرفاز ڈینگ کا جواب جو اس وقت جے ڈی اے اور کچھ سرکاری تنتر اور ینتر جو سرکولیٹ کرا رہے ہیں سلیکٹیولی میڈیا کے تھرو اس رپلائی کو، جس میں عرفاز ڈینگ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر تو ہے نہیں۔ تو ٹھیک تو کہہ رہا ہے وہ۔ میں کھل کے بات کرنے میں یقین کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو گیس جو بنی ہوئی ہے ان کی گیس نکالنی بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے عرفاز ڈینگ کا جواب ڈال دیا سوشل ڈومین میں کہ عرفاز ڈینگ تو کہتا میں نے کنسٹرکشن بھی نہیں کی، نہ یہ میرا گھر ہے، میرا گھر تو بٹھنڈی میں ہے۔ بھائی اس کا باپ غلام قادر ڈینگ چیخے مار مار کے کہہ رہا ہے آج سے 40 سال پہلے جب میں یہاں جموں میں آیا اور میں اس اڈے میں
ट्रांसपोर्ट नगर में रेडी लगाई मैंने चाय की, तिनका तिनका करके मैंने ये आशियाना बनाया, मैंने ये घोंसला बनाया। तो आपने जब अरफाज डैंग का ये जवाब आया कि ये घर उसका है नहीं है, तो क्या स्टेट ऑफिसर और जो वीसीजेडी है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था इस बात को इंक्वायर करना कि एक्चुअल में who has raised this so-called unauthorized construction? Who are the people who are presently residing in this structure? क्या किसी ने पूछा गुलाम कादिर डैंग साहब को वहां पे जाके, या उनके भाई को, उनकी बेटियों को, भाई कौन यहाँ पे रह रहा है? आपने सीधा उसके बाद जिसे कहते हैं बुलडोजर चला दिया। तो जो बी.आर. गवाई साहब की जो जजमेंट है, हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा कि ये जो बुलडोजर एक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लेट डाउन की हैं कि व्हाट गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो व्हाइल रिजॉर्टिंग टू डेमोलिशन, क्या वो गाइडलाइंस को फॉलो किया गया? मैं तभी कह रहा हूं कि रविंदर भाई, चीफ मिनिस्टर साहब, मुझे मालूम है उनके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो एलजी साहब के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास केएस ऑफिसर्स का कंट्रोल है। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले उमर साहब, अगर उनकी नीयत में सच्चाई है, सबसे पहले वो एक खत लिखें, और वो चेयरमैन है खुद जेडीए के, ही इज द बॉस, ही शुड इमीडिएटली ऑर्डर एन टॉप लेवल इंक्वायरी, और वो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स 10 दिन के अंदर, 15 दिन के सामने आए। और साथ में उमर साहब खुद सस्पेंड तो कर नहीं सकते रुपेश कुमार को, बट ही शुड इमीडिएटली राइट ए लेटर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कि आई एम रिकमेंडिंग पेंडिंग इंक्वायरी दिस सस्पेंशन ऑफ रुपेश कुमार। तो देखिए, दूध का दूध पानी का पानी, रुपेश कुमार जी खुद बताएंगे उनको फोन कहां से आया था, वो खुद डिस्क्लोज करेंगे। देखिए, अभी तो एलजी साहब ने पल्लू झाड़ दिए, हाँ। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं, उमर साहब कहते हैं मुझे भी कोई पता नहीं। लेकिन जब इंक्वायरी होगी, ये तीसरी पावर कौन है? ये तीसरी पावर सामने आएगी ना, ब्यूरोक्रेटिक पावर। और साथ में ये भी तो पता चलेगा कि कौन कौन सी शख्सियात थी जिनको खारिश थी अरफाज डैंग के साथ, जो उसको खत्म करना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूर खुदा जो होता है। साहब, एक शेख शकील साहब, एक सवाल यहाँ पे हो रहा है। अरफाज डैंग और उसके फैमिली तो परेशान है उसके मकान गिरने से, आपको नहीं लगता अरफाज डैंग और उसके परिवार से ज्यादा बहुत सारे लोग और परेशान हैं, जो बिग फिश हैं, जो इसी तरह की लैंड पर रह रही हैं? अरफाज डैंग के इस मकान गिरने ने उनको भी परेशान करके रखा हुआ है। वो एक किसी तराने का एक शेर है, कहते हैं रंग, वो भी कोस रहे होंगे, वो भी तोड़ने वालों को कहते हैं ना, रंग लाएगा शहीदों का लहू। ये जो हक और हलाल की कमाई थी ना गुलाम कादिर डैंग की, ये जाया नहीं जाएगी। और मैं बार बार कहता हूँ रविंदर भाई, खसरे नंबर गिनाता हूँ, करोड़ों रुपए की जमीन जो है इस वक्त जम्मू में, मार्बल मार्केट दिल्ली, खसरा नंबर 781, जिसका जिक्र डिवीजन बेंच की जजमेंट पे है। हमारे घनीश्याम सिंह जी, एडिशनल डीसी लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट है, सुषमा चौधरी मैडम ने डिमार्केशन कमीशन बनाया था, वो डीसी जम्मू थी, और ये ईमानदार ऑफिसर हैं, ये हमारे घनीश्याम सिंह जी। उन्होंने बाकायदा आइडेंटिफाई किया कि ये जो 154 कनाल जमीन है 781 खसरा नंबर में, कौन कौन से वीआईपी एनक्रोचर्स हैं। रविंदर भाई, थक गया हूं मैं ये बात कहते हुए कि कितने बैंकेट्स हॉल वहां से चल रहे हैं, एक टॉप मीडिया हाउस वहां से रन हो रहा है, और बहुत सारी रेजिडेंशियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं बड़े बड़े लोगों की। वहां पे रुपेश कुमार जी का पीला पंजा कभी नहीं जाता। खसरा नंबर 1187 जो एलजी हैं लद्दाख के, हमारे कविंदर गुप्ता जी, वहां पे कोई डेमोलिशन करने का प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होती। इसके अलावा अभी आपके सामने तथ्य आए हैं, 16,000 कनाल जेडीए लैंड इज अंडर एनक्रोचमेंट। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मुझे उसकी फहरिस्त दीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं वही ये सवाल अपने आप से भी और अवाम के सामने भी रखता हूं, ये कहां से गेम बनी, स्कीम बनी कि अरफाज डैंग का घर जो है वो तोड़ना है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो गरीबों का जर्नलिस्ट है, वो वॉइसलेस लोगों का जर्नलिस्ट है, वो फियरलेस लोगों का जर्नलिस्ट है। उसने कभी इस बात की तमीज नहीं रखी कि कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है। उसने हमेशा अपना माइक सामने रखा और हमेशा हर एक स्टोरी के बाद में कहता है
کہ جس شخص کے خلاف یہ سٹوری ہے اگر وہ سن رہا ہے میرا یہ موبائل نمبر ہے, میرا کیمرہ اور میرا مائک, اس کا ورشن لینے کے لیے بھی تیار ہے. اگر اس قسم کا جرنلزم کرنے کے بعد روندر بھائی اگر آپ کو یہ انعام ملے اس کرپٹ بیوروکریسی کی طرف سے, مجھے لگتا ہے پھر میرا بھی گھر توڑ دیں. ایک آخری سوال اور ہے بھائی جی, آپ جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہو, میں یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا ہوں آپ سے کہ آپ بڑے نڈر ہو, ڈر نہیں لگتا یا پھر بیوقوف ہو, 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو ایل جی صاحب کا آفس بھی سن رہا ہے, شاید ایل جی صاحب بھی سن رہے ہیں, عمر سرکار بھی سن رہی ہے, عمر عبداللہ سرکار صاحب بھی سن رہے ہیں, بڑے بڑے جج صاحبان بھی سن رہے ہیں, قانون کے رکھوالے بھی سن رہے ہیں. یہ سارے کان آپ کو سن رہے ہیں, زبانیں خاموش کیوں ہیں, پھر ایکشن کیوں نہیں؟ ایکشن اس لیے نہیں ہوتا, ہر ایک آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کوشش کروں جو میرے تعلقات, میرے جو سلسلے ہیں وہ برقرار ہی رہیں. کوئی ایل جی صاحب کی ناراضگی لینا نہیں چاہتا, کوئی سی ایم صاحب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا, کوئی کسی بڑے میڈیا ہاؤس کو ناراض کرنا نہیں چاہتا. لیکن روندر بھائی کفن تو کسی کو باندھنا پڑے گا. اگر بھگت سنگھ نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ میں کیوں گوروں کو ناراض کروں, میں بھی بن جاتا ہوں, کوئی لکھپت رائے یا مجھے بھی کوئی ٹائٹل مل جائے, کوئی مجھے سر کہے, تو آج یہ دیش آزاد نہیں ہوتا روندر بھائی. یہ میں آپ کو صاف بات کہنا چاہتا ہوں. اس سے تو بربادی ہو جائے گی. بربادی ہو جائے گی اگر کوئی بات نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, میری بھی فیملی ہے, میرے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں, لیکن نیند نہیں آتی مجھے رات کو. آپ مجھے بتائیے. ذکر کرتے ہیں آپ سے وہ کہ آپ ہمارے بارے میں سوچتے ہو جو سب بولنے سے پہلے. بہت پریشان ہے, میری والدہ بہت پریشان ہے میرے سے, کہتے ہیں یہ کیا کام تو نے پکڑ لیا ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے, کسی اور کا کام ہے. لیکن روندر بھائی بہت کوشش کرتا ہوں, میرے دوست مجھے گائیڈ کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, یار چھوڑ اپنی وکالت کا, تیرا اچھا کام ہے, یہ کس راستے کی طرف تو چل پڑا ہے. لیکن میں کیا کروں, یہ اس کو دل کو میں کہاں رکھوں. آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ میں نہیں دیکھ سکتا میں کسی غریب کے آنسو, کسی غریب کا دکھ. کیا کروڑ پتی آدمی, اگر آج کروڑ پتی ہوتا ارفاز ڈینگ, میں اس کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوتا. اگر وہ کرپٹ جرنلسٹ ہوتا میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں بے آواز لوگوں کی آواز بننے کے لیے, اور اگر اس کے لیے مجھے نقصان بھی سہنا پڑا روندر بھائی, آئی ایم ریڈی ٹو فیس دی کانسیکوینس. شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے. اور جب ہم اس طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس طرح کی ڈسکشن کرتے ہیں, اس کا صرف ایک ہی ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے کہ یہ آواز جو ہے ان کانوں تک پہنچ جائے. کوئی تو ایماندار کان ہوں گے, کوئی تو سوچیں گے, کوئی تو انیشیٹو لیں گے. اور جے ڈی اے کو بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک پریس کانفرنس کر دینی چاہیے آپ, کیونکہ بہت سارے سوال ہیں, جواب آپ ڈھونڈ رہے ہو, اکٹھے کر رہے ہو, لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہوں گے صرف ایک جواب کے کہ یہ جے ڈی اے کی لینڈ تھی, ہم نے خالی کروا دی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑتے بہت سارے سوال ہیں. اگر آپ کو پریس کانفرنس کرنی ہے, میڈیا کے سامنے آنا ہے, اپنی صفائی پیش کرنی ہے, تو آپ کو پورا پرپیئر ہو کر آنا پڑے گا. نہیں تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جو چنندہ سرکار ہے جموں کشمیر یو ٹی کی اور ایل جی پرشاسن, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی تک کوئی اس پر جے ڈی اے سے کچھ پوچھ تاچھ کیوں نہیں ہوئی, کوئی پبلک ڈومین میں کیوں نہیں آیا کہ کس کے آرڈر سے یہ کیا گیا؟ شبھم کمار کے ساتھ روندر سنگھ, دی اسٹیٹ سینٹینل کے لیے.